ہفتے کے 5 دن جب آفس جانا ہو تو آنکھ نہیں کھلتی، لیکن سنڈے والے دن صبح صبح آنکھ کھل جاتی ہے۔ کیا یہ معاملہ صرف میرے ساتھ ہی ہوتا ہے یا کسی اور کے ساتھ بھی؟ اور فریش ہونے کے بعد میں نے اپنے ٹیبل پہ مٹھائیوں کا ایک ڈبہ دیکھا جو کسی چاہنے والے نے صبح صبح ہی پہنچا دیا تھا۔ اور کچھ لوگ دنیا میں ایسے خوبصورت ہوتے ہیں کہ وہ اپنی خوشیوں میں اپنے پیاروں کا ہمیشہ منہ میٹھا کیا کرتے ہیں۔ اور میں مٹھائی کھانے ہی لگتا ہوں تو چھت پر کسی چیز کے گرنے کی آواز آتی ہے۔ انویسٹیگیٹ کرنے کے بعد پتہ یہ چلتا ہے کہ 2 سے 4 سیکنڈ کے طوفانی ہوا کی وجہ سے ساتھ میں لگے سولر پینل جو ہوا کی دباؤ کی وجہ سے اڑ کر ہمارے چھت پر آ کر گرتے ہیں، جس میں سے ایک سولر پینل ڈائریکٹ آ کر ہمارے واٹر ٹینکی کو لگتا ہے۔ واٹر ٹینکی کو لگتے ہی واٹر ٹینکی پھٹ جاتا ہے، جس کی وجہ سے ٹینکی کا سارا پانی چھت پر پھیل جاتا ہے۔ مزید انویسٹیگیٹ کرنے پر پتہ یہ چلتا ہے کہ ساتھ میں جو سولر پینل لگے ہوئے تھے وہ لاک نہ ہونے کی وجہ سے ہوا کا دباؤ برداشت نہیں کر سکے۔ دنیا میں چند لوگ ایسے بھی ہوتے ہیں کہ 2-4 روپے بچانے کی خاطر اپنا بھی اور کسی اور کا بھی نقصان کر دیتے ہیں۔ اس چھوٹی سی غلطی کا ڈسٹریکشن ملاحظہ فرمائیے۔ اور میں ہمیشہ ایک جملہ کہتا ہوں کہ پچھتانے سے تکلیف اٹھانا بہتر ہے۔ اردو میں ایک محاورہ ہے کہ اب کیا ہوت جب چڑیاں چگ گئیں کھیت۔ خیر جو ہو گیا سو ہو گیا، اب رونے دھونے سے کچھ نہیں ہونا۔ اور آپ کا بھائی کیسا لگ رہا ہے کمنٹس میں ضرور بتائیے۔ بائک کی رائڈنگ ہو اور ہیلمٹ نہ ہو ایسا تو پاسبل ہی نہیں ہے، تو اس وجہ سے میں نے سب سے پہلے اپنا ہیلمٹ سنبھالا اور ہم اپنے کام کی طرف نکل پڑے۔ گھر سے نکلے ہوئے 15 منٹ ہو چکے ہیں اور میں نے نکلتے ٹائم ہی رضوان کو کہا تھا کہ آپ نے جہاں پر میں آپ کو بولوں وہاں پہ پہنچ جانا ہے، لیکن 10 منٹ مجھے یہاں ویٹ کرنے میں گزر گئے، لیکن رضوان ابھی تک نہیں پہنچے۔ آپ دیکھ سکتے ہیں میں دھوپ میں کھڑا ہوں اور میر صاحب رضوان خان ابھی تک نہیں پہنچے۔ یار اتنا لیٹ بندہ کرتا ہے یار۔ ہاں یار لیٹ ہو گیا، مجھے آدھا گھنٹہ ہو گیا یہاں پہ کھڑا ہوں۔ ہاں یار میں بھی بس ابھی نکلنے والا تھا گھر سے، تو اس لیے اتنا لیزی اتنا سست نہیں بننا نہیں چاہیے۔ یار بس نکلنے والا تھا، آپ کا کال آ گیا تھا اس لیے۔ چھوڑ یار جرمانہ ہے تو۔ رضوان کو پک کرنے کے بعد ہم نکل پڑے اے ٹی ایم مشین کی طرف، چونکہ میرا ویلٹ اینڈ پاکٹ دونوں خالی ہو چکا تھا اور راستے میں موٹر سائیکل کا پیٹرول بھی۔ اور وقت ضائع کیے بغیر ہم فیول پمپ پر پہنچ گئے۔ اور انسان کو انسان سمجھ کر سلوک کریں، کیونکہ جو آپ کے کاروبار کا نوکر ہے وہ اپنے گھر کا سربراہ ہے۔ کیمرے میں نظر آنے والا لڑکا میرے دل کے بہت قریب ہے، لیکن چند لوگ دنیا میں ایسے ہوتے ہیں جو کیمرے سے اتنا دور بھاگتے ہیں جتنا کہ ریل گاڑی پنچر سے۔ اور موصوف نے اپنا فیس دکھانے اور نام مینشن سے منع فرمایا تھا۔ خیر فیول ڈلوانے کے بعد ہم اپنے ٹارگٹ کی طرف نکل پڑے اور ہمارا سب سے پہلا ٹارگٹ تھا اے ٹی ایم مشین ڈھونڈنا۔ سریاب روڈ میں اے ٹی ایم مشین ڈھونڈنا اتنا مشکل ہے جتنا کہ کسی رکشے میں اونٹ کو بٹھانا۔ اس کی بیسک وجہ یہ ہے کہ تمام اے ٹی ایم مشینز عام طور پر کام ہی نہیں کرتے۔ اور سریاب روڈ ملاحظہ فرمائیے۔ اور 21ویں صدی میں جینے والے ہم کوئٹہ کے لوگ، ہماری ڈیلی کی لائف، ڈیلی کی روٹین، آفس سے گھر جاتے ہوئے، گھر سے آفس جاتے ہوئے یا کسی کام کے لیے نکلتے ہوئے، روڈوں کا یہ حال، یہ منظر آپ کے سامنے ہے۔ اور فائنلی ہم اے ٹی ایم مشین ڈھونڈنے میں کامیاب ہو گئے۔ اور دنیا میں سکون حاصل کرنے کے بہت سارے طریقے ہیں، لیکن جو سکون اے ٹی ایم سے پیسے نکلنے کے ٹائم فیل ہوتا ہے وہ کہیں پر بھی نہیں۔ جیب گرم ہونے کے بعد ہم نے ٹھنڈا جوس پینے کا ارادہ کیا، اور اسی دوران امیر حمزہ صاحب اور فیض محمد صاحب کی آمد ہوتی ہے۔ گرمی کے موسم میں آپ کون سا جوس پسند کرتے ہیں اور کون سا جوس پینا چاہیے؟ کمنٹس میں ضرور بتائیے۔ زندگی میں کسی مینٹور کا ہونا بھی ایک بہت بڑی نعمت ہے۔ حمزہ صاحب بھی انہی میں سے ایک ہیں، جو انتہائی خوش اخلاق اور درویش صفت انسان ہے، جس سے مل کر بہت خوشی ہوئی۔
اس کے بعد ہم پہنچے جاوید الیکٹرک سینیٹری کے پاس، جہاں سے ہمیں واٹر ٹینکی اور پلمبر والے کا پتہ کرنا تھا۔ سینیٹری میں انٹر ہوتے ہی ہمیں یامین صاحب مل گئے، جو انتہائی با اخلاق اور گریٹ انسان ہیں، اور ہمیں جس کمپنی کا واٹر ٹینکی لینا تھا اس کا اسٹاک ہی ختم ہو چکا تھا۔ اس کے بعد عزیر بھائی نے گودام والے سے معلومات حاصل کی کہ وہاں پر اگر کوئی اویلیبل ہے تو وہ پہنچا دے، لیکن وہاں پر بھی دستیاب نہیں تھا۔ خیر انہوں نے یقین دہانی کرائی تھی کہ کل شام تک اسٹاک آ جائے گا، اور ہم نے ایڈوانس میں پیمنٹ کر دی۔ اس کے بعد ہم گھر کی طرف نکل پڑے۔ ملتے ہیں ایک اور دن ایک اور ویڈیو کے ساتھ، تب تک اپنا خیال رکھیے۔ تھینک یو، اللہ حافظ۔